أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात व बरकत के लिए ख़ास अनगिन लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हों आक़ाए कायनात सरवर कायनात इमाम कायनात इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह जल्ल जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद हिसाब रहमत नादिल हों
ان پاک پاک نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک پاک نفوس قدسیہ صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاک پاکیزہ اور اثر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہداء اسلام ہوں، صوفیاء اعظام ہوں، بزرگان دین ہوں، شہداء اعظام ہوں، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکی ساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا، حضرات سامعین مکرم، اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اللہ نے تو اپنے بندوں کے لیے ایسے ایسے اعمال بتلائے ہیں کہ اس کا بندہ اس کے پاس جائے تو نامہ اعمال میں گناہ کم اور نیکیاں زیادہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرض کیا اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، تاکہ وہ اپنے بندوں کے لیے جنت کا حصول آسان بنا سکے، اپنے مہمان نوازی کے لیے اپنے بندوں کا حصول اپنی مہمان نوازی کے لیے جنت کا حصول آسان سے آسان بنا سکے، اور اپنے بندوں کو اپنی بنائی ہوئی خوبصورت اور بہترین ایسی جنت کہ جس کا تصور نہ کسی آنکھ نے کیا ہے، نہ کسی دماغ میں نے کیا ہے، نہ کسی کی سوچ میں آیا ہے، نہ کسی کے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ وہ جنت کی تعریف بیان کر سکے، ایسی جنت کا مہمان اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے مقرب، اپنے پسندیدہ بندوں کو بنا سکے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے زندگی میں، انسان کو زندگی میں ایسے ایسے اعمال بتلائے ہیں جو انتہائی مختصر ہونے کے باوجود اللہ کی بہترین مہمان نوازی کے حصول کا سبب بن سکتے ہیں۔ حضرات، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے نا کہ کسی کو رستے سے کانٹا اٹھانے پہ جنت، کسی کو رستے سے پتھر اٹھانے پہ جنت، اور کسی کو پیاسے کتے کو پانی پلانے کو جنت، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ رحمت کا مظہر ہی تو ہے، اللہ کی یہ شفقت کا اظہار ہی تو ہے، اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کا اظہار ہی تو ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی کو محض کلمہ طیبہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی اور اس کے لیے جنت کا حصول ممکن بنا دیا۔ زندگی میں کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، کوئی اللہ کی عبادت نہیں کی، زندگی معصیتوں میں گزاری ہے، اللہ کی سرکشیوں میں گزاری ہے، گناہوں کی دلدل میں گزاری ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کو کیا ادا پسند آئی کہ کلمہ پڑھنا نصیب کیا،
ادھر انسان نے کلمہ پڑھا ہے، ادھر اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی شفقت، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی مہربانی ہی تو ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے لیے اپنی مہمان نوازی کا سما پیدا کرتا ہے، اپنی مہمان نوازی کا سما پیدا کرتا ہے، انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی بہشتوں میں داخل فرماتا ہے۔ حضرات آج کہ خطبہ جمعۃ المبارک میں چند ایک وہ اعمال کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جو مختصر ہونے کے باوجود ان کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے، اور چند ایک ایسے اعمال کہ جو تعداد میں کم ہوتے ہیں، گنتی میں کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا اجر دوہرا دیتے ہیں۔ حضرات زندگی نشیب و فراز سے عبارت ہے، زندگی خوشی اور غم کے ملاپ کا نام ہے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، زندگی میں جہاں پہ انسان خوشیاں دیکھتا ہے وہیں پہ انسان غم سے بھی دوچار ہوتا ہے، اور پھر غم بھی ایسا کہ جس سے بڑھ کے غم نہ ہو۔ حضرات ماں کی جدائی ہے، ماں کی موت کا تصور ہی تڑپا دیتا ہے، جا کے انسان ماں کی موت کا سامنا کرے۔ لیکن حضرات اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ اور دعا کیجئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام میری ماں کو کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دعا کیجئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام میری ماں کی آخرت کی منازل آسان فرمائے، اور درد دل سے دعا کیجئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اعمال بھی، ہماری نیکیاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری ماں کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ حضرات درد دل سے دعا کیجئے گا، اور میں اللہ سے التجا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے التجا کرتا ہوں، ذوالجلال والاکرام اگر میرے نامہ اعمال میں آج تلک کی زندگی میں اگر میرے نامہ اعمال میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی موجود ہے، ذوالجلال والاکرام سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام میری وہ نیکی میری ماں کے نامہ اعمال میں لکھتے ہوئے میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر میری ماں کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے، کوئی غلطیاں ہیں، ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام میری ماں کے نامہ اعمال سے گناہوں کو پاک فرما دے، میری ماں کے نامہ اعمال کو گناہوں سے صاف فرما دے، اور میری ماں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ صدمات اپنی جگہ، غم اپنی جگہ، دکھ اپنی جگہ، تکلیف اذیت اپنی جگہ۔ حضرات حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها ما یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعها اللہ عز وجل بها درجۃ وحط عنہ بها خطیئۃ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو ذرہ برابر، مومن کو ایک کانٹے کے برابر بھی تکلیف پہنچتی ہے یا اس سے بھی کم تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام مومن کی اس کے ایمان کی بدولت اور اس کے صبر کی بدولت الا رفع اللہ عز وجل بها درجۃ، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے ایمان کی بدولت، اس کے صبر کی بدولت
اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ وَحَتَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، اور اس کے نامہ اعمال سے ایک گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ یعنی مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، شرط یہ ہے کہ انسان اللہ پہ ایمان لانے والا ہو، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرنے والا ہو، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والا ہو، اللہ کی قضا پہ ایمان رکھنے والا ہو، اللہ کی جزا پہ ایمان رکھنے والا ہو۔ لا یصیب المؤمن شوکتاً، ایسے عالم میں ایسا خوش نصیب انسان کہ جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، بہت بڑی تکلیف تو دور کی بات، بہت بڑا غم تو دور کی بات، سب سے بڑی تکلیف اور اذیت دور کی بات، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما رہی، کانٹے کے برابر بھی اسے تکلیف پہنچتی ہے، یا اس سے بھی کم چیز کی کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے۔ مومن ہے، اللہ پہ ایمان لانے والا ہے، اللہ اس پہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اللہ اس پہ اتنا کریم ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کانٹے کے برابر تکلیف کی بدولت مومن کا گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، مومن کے درجے کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نبی مکرم علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں آقا کائنات علیہ السلام بخار میں مبتلا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ آقا کائنات علیہ السلام کے جسد اطہر پہ پھیرا اور پھر عرض کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے، آپ کو اتنا بخار ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا، سوال کیا، اللہ کے رسول آپ کو اتنا تیز بخار ہے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے، جتنا بخار تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، اتنا بخار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کو ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی وجہ یہ ہے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کو دوہرا اجر عطا فرما سکے؟ 2 انسانوں 2 آدمیوں کے جتنا بخار آپ کو ہو رہا ہے تو گویا آپ کو اجر بھی تو پھر 2 آدمیوں کے برابر ہوگا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یصیبہ اذی شوکۃ، ما من مسلم یصیبہ اذی شوکۃ فما فوقها الا کفر اللہ بها سیئاتہ کما تحت الشجرۃ ورقها۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد اتنی گفتگو کے بعد ارشاد فرمایا، ما من مسلم یصیبہ اذی شوکۃ فما فوقها، کہ مسلمان کو رتی برابر بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹے کے برابر بھی تکلیف پہنچتی ہے، یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے، الا کفر اللہ بها سیئاتہ، اللہ ذو الجلال والاکرام اس تکلیف کی بدولت اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کما تحت الشجرۃ ورقها، اس طرح اس تکلیف مومن کو ایک کانٹے کے برابر بھی جو تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کی بدولت اللہ ذو الجلال والاکرام انسان کے نامہ اعمال سے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں، ایسے صاف کر دیتے ہیں، کما تحت الشجرۃ ورقها، جس طرح درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ حضرات تکلیف معمولی سی ہے،
ایک کانٹے کے برابر تکلیف ہے یا اس سے بھی کم تکلیف ہے، لیکن اس کا اجر کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح درخت اپنے تمام کے تمام پتے جھاڑ دیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام معمولی سی تکلیف کی بدولت، مومن کی معمولی سی تکلیف کی بدولت اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ حضرات، پریشانی، بیماری، دکھ، تکلیف حضرات یہ زندگی کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ رشتے انسانی زندگی کا مان ہوا کرتے ہیں، رشتے انسانی زندگی کی قوت اور طاقت ہوا کرتے ہیں، لیکن حضرات اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، بچھڑنا ہوتا ہے، رشتے ختم ہونے ہوتے ہیں، ٹوٹ بھی جاتے ہیں، ختم بھی ہو جاتے ہیں، بچھڑ بھی جاتے ہیں، جدائیاں بھی آ جاتی ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے کی جدائی موت کی صورت میں قیامت تک کی جدائی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن حضرات، ایسی تکلیفوں میں، ایسی اذیتوں میں، ایسے غم کے عالم میں مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ مومن کہ شایان شان کیا ہے؟ غم اپنی جگہ ہے، تکلیف اپنی جگہ ہے، اور سچی بات ہے جس پہ بیتتی ہے پتہ اسے ہی ہوتا ہے۔ جس کی ماں مرتی ہے ماں کی قدر اسے ہی ہوتی ہے، جس کی ماں مر جاتی ہے تصور کرنا اسی کے لیے ہوتا ہے۔ حضرات، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرات، پریشانی، دکھ میں، غم میں اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کی قضا کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کے حکم پہ سر بسجود کرنا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے۔ یہی ایک مومن کے شایان شان ہے، یہی انسان کے ایمان کی معراج ہے، یہی سے انسان ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ من خطیئۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ، مومن مرد اور عورت کو زندگی میں تکلیف ضرور آتی ہے، غم سے دوچار انسان ضرور ہوتا ہے۔ ایمان والا ہے، مومن ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ تکلیف میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں، غم میں ضرور مبتلا ہوتے ہیں، فی نفسہ، اپنے نفس کے متعلق، وولدہ، اولاد کے متعلق، ومالہ، مال کے متعلق تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، غم میں مبتلا ہوتے ہیں، اذیتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مومن مرد اور عورت ان تکلیفوں پہ صبر کا اظہار کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم پہ سر تسلیم کرتے ہیں، کفر یا کلمات زبان حال سے نہیں نکالتے، حتی یلقی اللہ تعالی، ایسے مومن مرد اور عورت کا انعام یہ ہے، ثواب یہ ہے، اجر یہ ہے، حتی یلقی اللہ تعالی وما علیہ من خطیئۃ، کہ جب اللہ کو وہ ملے گا قیامت کے روز، اللہ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام
اس کے تمام قسم کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہی حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ بقرہ کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے جو آپ نے آغاز میں سماعت فرمائی۔ ذوالجلال والاکرام کا فرمان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں، اپنا انداز ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بتلا رہے ہیں ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے۔ مومنوں سے مخاطب ہے، اہل ایمان کے متعلق بتلایا جا رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ ہماری آزمائش کے انداز کیا ہوں گے، طریقے کیا ہوں گے۔ کبھی ہم تمہیں خوف کے عالم میں، خوف میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، غربت میں ننگ اور نفت غربت میں مبتلا کر کے آزمایا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے آزمایا جائے گا۔ وَالْأَنفُسِ، جانوں سے، تمہاری جانوں سے آزمایا۔ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نتائج سے، پھلوں کی کمی اور زیادتی سے آزمایا جائے گا۔ لیکن اس آزمائش کے دوران کرنا کیا ہے؟ اللہ کی اس آزمائش کے دوران تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آقا کائنات علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جن کو جب بھی کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی غم پہنچتا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات تکلیف کا اندازہ، حدیث آپ نے سماعت فرمائی، آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کانٹے کے برابر یا کانٹے سے بھی کم کوئی تکلیف مومن کو پہنچتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس تکلیف کی بدولت مومن کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، حضرات تکلیف، غم، ماں کی جدائی سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ ماں کی موت سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ ماں کی موت سے بڑا غم اور کون سا ہوگا؟ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم انسان کو ماننا پڑتا ہے، نہ بھی مانے انسان تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ کتنا چیخ سکتا ہے، کتنا چلا سکتا ہے، کتنے آنسو بہا سکتا ہے، کتنا رو سکتا ہے؟ حضرات انسان کے آنسو بہانے سے، انسان کے چیخنے چلانے سے، انسان کے کفر یا کلمات ادا کرنے سے اس کی ماں واپس نہیں آ جائے گی، لیکن اپنے اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ اللہ کی اس آزمائش سے ہار جائے گا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جن کو جب بھی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان حال سے وہ اللہ کی رضا کو، اللہ کی قضا کو تسلیم کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے ہی لوگوں پہ اللہ کی صلوات ہیں، ایسے ہی لوگوں پہ اللہ کی رحمتیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کا سلام ان پہ ہے، ان کے رب کی طرف سے سلامتی کے پیغام ان کے لیے ہے، جو دکھ کے عالم میں، جو غم کے عالم میں، جو تکلیف کے عالم میں صبر کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں،
اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں، زبان حال سے یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان پہ سلامتی ہے، واولئک هم المہتدون ورحمہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ صراط مستقیم پہ گامزن ہیں، یہی لوگ راہ حق کے مسافر ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرات، صبر کا اظہار کرنا ہے۔ زندگی اللہ نے اپنی امانت کے طور پہ دی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے دی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام آزما سکے، دیکھ سکے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین نیک اعمال کرتا ہے، جو اچھے اعمال کو بجا لاتا ہے۔ حضرات، زندگی اللہ کی نعمت، اللہ کا خوبصورت تحفہ، اللہ کا عطیہ، لیکن زندگی کے ساتھ انسان کو زندگی کے ساتھ ساتھ موت سے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام دوچار کرتا ہے۔ ایسے عالم میں اپنے پیاروں سے بچھڑتے وقت، ایسے عالم میں اپنی ماں سے اسباغ الوضی علی مقارہ، آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہتمام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کامل اور مکمل وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، وَكَثْرَةُ الْخَطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور زیادہ سے زیادہ قدم چل کے مساجد کی طرف آنا، دور سے مسجد کی طرف آنا، زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آنا، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور مسجد میں ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا بیٹھے انتظار کرتے رہنا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فذالکم الرباط، یہی وہ نیک اعمال ہے، یہی وہ نیک اعمال ہے کہ جن کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمہارے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ایک رات خواب میں اللہ ذوالجلال والاکرام کو دیکھا، اللہ ذوالجلال والاکرام خوبصورت انداز میں، خوبصورت صورت میں میرے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا محمد هل تدری فیما یقتسم الملأ الاعلی، یا محمد هل تدری فیما یقتسم الملأ الاعلی، کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرب فرشتے کس بات پہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے قال اللہ، میں نے عرض کیا اللہ ذوالجلال والاکرام نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور میں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، اور پھر ساری باتیں مجھ پہ کھل گئی۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی سوال دہرایا حل تدری یا محمد حل تدری فیما یقتسم الملأ الاعلی، کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرب فرشتے کس وجہ سے جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا قال نعم، ہاں اللہ ذوالجلال والاکرام میں جانتا ہوں، وہ نیکیوں کو بڑھانے اور گناہوں کو مٹانے والے اعمال کے متعلق جھگڑا کر رہے ہیں، اور وہ اعمال یہ ہیں وضو کو مشکل اوقات میں، ناخوشگوار اوقات میں وضو کرنا خوشی کے ساتھ، سردیوں میں وضو کرنا، اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور دور سے چل کے مسجد آنا، زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کے مسجد آنا،
ایسے اعمال کے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا یہی وہ اعمال ہے کہ جن کی بدولت انسان صراط مستقیم پہ گامزن رہتا ہے، یہی وہ اعمال ہے جن کی بدولت انسان سیدھے رستے پہ رہتا ہے، گامزن رہتا ہے صراط مستقیم پہ۔ اور اگر یہی اعمال بجا لاتے لاتے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے نامہ اعمال سے تمام کے تمام گناہ اپنی رحمت سے بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یتوضا فیحسن الوضوء ثم یقوم فصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے ایک مسلمان، ایک مومن مرد، ایک مومن بندہ، ایک مسلمان جب وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے، ثم یقوم، وضو کے بعد وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، فصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں نفل ادا کرتا ہے، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، ان 2 رکعات میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو حاضر رکھتا ہے، درد دل سے 2 رکعات پڑھتا ہے، الا وجبت لہ الجنہ، الا وجبت لہ الجنہ، اللہ وجبت لہ الجنہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اور دوسری روایت میں ابی داؤد کی روایت ہے، آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے شخص کے، ایسے مسلمان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام سے التجا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے التجا کرتے ہیں یا مولا، یا ذوالجلال والاکرام ایمان اور صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پہ رکھنا، موت آئے تو کلمہ طیبہ نصیب فرما، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔